صدر عالی مقام آپ کی خدمت میں دین کی دوری کے اسباب بیان فرما رہے تھے، جس میں انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، کہ دعائیں سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہیں۔ آپ کے پاس بہت بڑا بم ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، پتہ ہے؟ وہ ہتھیار نہیں جس سے کہ لوگ ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں، وہ ہتھیار نہیں کہ جس سے فساد اور فتنے پھیلاتے ہیں۔ مومن کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، اور بہت چھپا کے اسے رکھا کیجئے، اور یقیناً وہ ہتھیار تو ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑے گی۔ جب کبھی مشکل ہو، جب کبھی پریشانی ہو، رات کی تنہائیوں میں اٹھیے، وضو بنائیے اور مصلی بچھائیے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر کے ہاتھ اٹھائیے، اور جو کچھ کہنا ہے، آنسو نہ بھی آئیں تو رونے کا منہ بنا کر، کم از کم رونے جیسا منہ بنا کر اپنے مالک و مولا سے کہہ دیجئے۔ اگر دل کی گہرائیوں سے آپ نے وہ بات کہی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے قبولیت حاصل کر لی ہے، تو سورج بعد میں نکلے گا، ہاتھ آپ کے بعد میں دعاؤں سے نیچے گریں گے، رب کی بارگاہ میں وہ پہلے قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ محترم حضرات، ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور اسلام کی اساس اور بنیاد جس چیز پہ رکھی ہے وہ دنیا کی سب سے بیش بہا اساس ہے، بنیاد ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان مردود نے اس طرح سے ہمیں، اور اس کا کام ہے وہ کرنا، وہ آیا اسی لیے ہے، وہ آیا اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ کو جہنم کا ساتھی بنا سکے، اپنا دوست بنا سکے۔ وہ آپ کا دوست تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، نسوں کے اندر جس طرح خون دوڑ رہا ہے، ایسے ہی شیطان تمہارے خون کے ساتھ تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے، آنکھوں میں، کانوں میں، دماغوں میں، ہر جگہ خون کے ساتھ شیطان دوڑ رہا ہے، اور لمحہ لمحہ، پل پل وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ تمہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر معوذتین کی تفسیر لکھی ہے۔ اس معوذتین کی تفسیر میں جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے نا، اس میں شیطان کے شر اور اس کے فتنے سے پناہ اللہ کی مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے فرجے سے، شیطان سے، وسوسے سے پناہ دے۔ تو فرماتے ہیں کہ، اور یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا، سحر کیا گیا۔ کچھ بد نصیب ہمارے بھارت کے اندر ایسے بھی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو اللہ کے نبی کے اوپر جو جادو ہوا اس کا بھی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھلے صحیح بخاری کے اندر ہم نہیں مانتے، اتنے بڑے علامہ ہو گئے وہ ہم نہیں مانتے جی، صحیح بخاری کے اندر ہے تو کیا ہوا، کیا صحیح بخاری رسول اللہ تھے، محمد تھے، نبی تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال جاہل ہیں، وہ بھی شیطان ہی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تاکہ اسے پڑھ کر دم کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں دم کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور پھر انہی کے ہاتھوں سے آپ کے جسم میں مبارک پر وہ ہاتھوں کو میں گھمایا کرتی تھی۔ تو یہ علاج تھا جادو کا، سحر کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علامہ ابن قیم کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ایک کلمہ پڑھنے والے مومن کے اوپر اس کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کلمہ شہادت، کلمہ توحید کے پڑھنے والے اس مومن کو، جو اپنے آپ کو مومن کہتا، مسلمان کہتا، اس کو کسی طرح سے مشرک بنا دو، اسے کسی طرح شرک میں مبتلا کر دو، کہیں نہ کہیں سے، چاہے بڑا شرک یا چھوٹا شرک۔ پتہ ہے آپ کو، ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا، توحید بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا ٹاپک ہے، میرا موضوع ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ، اپنے وقت کے مطابق میں اپنی تقریر ختم کروں گا، لیکن کچھ معلومات کے خزانے آپ حضرات کی جھولیوں میں بڑی دور سے لے کر کے آیا ہوں، اور بڑی محنت سے آیا ہوں، اور ہمارے احباب نے بھی بہت محنت کی ہے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔
اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ ویسے یوٹیوب ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی، دیکھی بھی ہوں گی، لیکن بالمشافہ آمنے سامنے روبرو جو باتیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا لو، اس کے دل سے جو ایمان کا، دیکھیں چور جب کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اینٹ پتھر المونیم کے برتن اور ہانڈی پتیلی نہیں ہاتھ مارتا اس کے اوپر۔ چور سب سے پہلے یہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کے گھر میں چھپے ہوئے میڈم کے زیورات کہاں ہیں، ہار کہاں ہیں، ان کی چوڑیاں کہاں ہیں، ان کی بالیاں کہاں ہیں۔ وہ چاندی وادی کے بھی ہیں تو اس طرف بھی نہیں نظر کرتا، وہ اچھے سونے ہونے کے اوپر مارتا ہے۔ یہ گاؤں والے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھسیڑ کے دیواروں تک میں اپنے روپے پیسے رکھتے ہیں۔ وہ پہلے بینک نہیں رہا کرتے تھے، آج کل تو بینک میں رکھتے ہیں آپ بہرحال، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ چھپا چھپا کے پیسے رکھتے ہیں۔ تو چور سب سے پہلے انہی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے جو قیمتی، تاکہ یہ قلاش ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، باہر نکلے گا، چلائے گا، اس کو کون مدد کرنے والا ہے، ختم، ہم تو روپے پیسہ لے کر کے چاندی ہیرے جواہرات یا سونے چاندی لے کے چلے گئے۔ اسی طرح سے یہ شیطان جو خبیث ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر جو ایمان کا جو ہیرا ہے، ایمان کی جو موتی ہے، ایمان کا جو گوہر ہے، اس ہیرے کو، اس سونے کو نکال کر کے آپ کے دل کو کھوکھلا کر دے۔ اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں، آپ سجدے کریں، آپ نوافل ادا کریں، پیشانیوں کو رگڑ رگڑ کر کالا کر لیں، پانچوں ٹائم باوضو رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، دن بھر میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے رہیں، دن بھر میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے رہیں۔ اسے پتہ ہوگا جب ایمان ہی ہم نے لے لیا ہے تو خلاص کچھ بھی کرو کوئی فائدہ اس کا۔ آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 درود۔ ابھی ایک بہت بڑے مولانا پاکستان کے تھے، ان کے بیٹے نے پتہ نہیں واللہ علم صاحب، میڈیا یہی ہے کہ خودکشی کر لی۔ بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مشہور جماعت کے ان سے بڑھ کر کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے، ہاں کشن گنج والوں کو پتہ ہے، ہم نے سنا ہے، تو اتنے پتہ ہے کہ پتہ رکھنے کے بعد بھی بے پتہ ہو کر کے مسجدیں بھی حوالے کر دیتے، اور یار لوگ آ کے مسجدوں میں لال کتابیں پڑھا کے ان کو بھی گشت میں لگاتے ہیں، چلے کاٹنے میں لے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ میں بتاؤں گا ابھی توحید کا تقاضا کیا ہے۔ اتنا بھولا انسان کو نہیں بننا چاہیے کہ نمک اور شکر میں فرق ہی نہ کر پائے اور کہے نمک بھی تو سفید ہو، شکر بھی تو سفید ہے، نمک بھی تو سفید، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو آدمی نمک اور شکر میں فرق نہ کر پائے، جو عورت نمک اور شکر میں فرق نہ کر پائے، وہ بیوی بننے کے لائق ہوتی ہے؟ اور جو بدھو مرد نمک اور شکر میں فرق نہ کر پائے، وہ شوہر بننے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی سمجھیے، کوشش کیجئے، نمک کی بھی شکل ایک ہوتی ہے، شکر کی بھی شکل ایک ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ تو اللہ کے بندو فرق سمجھو، چکھ لیا کرو کہ یہ نمک ہے یا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ دال میں شکر ڈال دیا اور چائے میں نمک ڈال دی اور ڈنڈا لے کے بیگم کو آپ پیٹنے نکل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں شیطان نے اپنے بہت سارے پٹھے چھوڑ رکھے ہیں، ایسے ایسے پٹھے ہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے بار الہ، میں تو تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، پانچوں ٹائم نفل ہو کہ فرض ہو کہ سنتیں ہوں، آپ اللہ سے یہی دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ دعا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھا کیجئے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ بہت سارے شیطان یہ بھی گھماتے پھرتے ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں، امام تو کہہ رہا نا، امام پڑھ رہی ہے، وہ کافی ہے، بس تم کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھیا تم سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم بھی نہ پڑھا کرو، ہیں
پھر التحیات بھی نہ پڑھا کرو، پھر درود بھی نہ پڑھا کرو، وہ سب تو امام تمہارا حق ادا ہی کر رہا ہے۔ عجیب و غریب شیطان نے لوگوں کو الجھنوں میں رکھا ہوا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے، نام لے لوں میں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بہت سارے لوگوں جب میں نام لے لیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یار یہ غلط کرتے ہیں، ربانی صاحب تشدد کرتے ہیں۔ میں تشدد نہیں کرتا۔ دودھ کی جلی بلی چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتی ہے۔ بہت جلا ہوا بندہ ہوں میں، بہت جلا ہوں، اس لیے مجھے داڑھی اور پگڑی اور عمامے اور ٹوپیوں میں ایسا نہیں ہے کہ میں دھوکہ کھا جاؤں۔ میں ایک ایک تار کو گننے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، تب میں اس کی بات سنتا ہوں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے ہیرو ہیں پاکستان کے، مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ انہیں صبر نصیب فرمائے اور ہدایت بھی نصیب فرمائے، کیونکہ جوان بیٹا مرا ہے کہ خودکشی کی ہے، اللہ بہتر جانے۔ میڈیا میں دونوں باتیں چل رہی ہیں، ہم نہ خودکشی کہیں گے نہ کچھ، بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہرحال ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں، یا وہ لڑکا جو خودکشی کیا جس کا وہ مستحق ہے، کیونکہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی اہل علم بیٹھے ہیں کہ مشہور علماء کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس کو دفن وفن کر دیا گیا۔ حضرت بیٹھے بھی ہیں سرہانے، میڈیا میں آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بھائی اگر کوئی ہمارے بھائی بیٹھے ہوں تبلیغی جماعت کے تو ناراض نہیں ہونا۔ میں پردہ اٹھا کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پردے کے پیچھے کتنی خوبصورت، جو آپ سمجھ رہے ہو نا ناظرین بیٹھی ہے خوبصورت، بہت بڑی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے، اس کے خطرناک ہے، جو بہت بڑا ناگ ہے جو تمہیں ڈسنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم پر بیٹھنے والا شراب کی بوتل لے کے نہیں بیٹھے گا، ناچ گانے کے ڈھول اور تماچے لے کے نہیں بیٹھے گا محترم۔ صراط مستقیم وہ پاکیزہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا، گمراہی کرنے والا، وہ اس طرح سے کنگال اور فقیر اور ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں بالیاں پہن کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ اتنا مہذب اور اتنا محترم اور ایسا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے گا کہ فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، فرشتے ہو تو بہک جائیں، آدمی کیا ہے، ایسا بیٹھے گا محترم۔ وہ شیطان مردود ایسا بھیس بنا کے بیٹھے گا۔ تو ہماری بھی صفوں میں ایسے بھیس بنا کر لوگ بیٹھ کر دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر اور مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر مارا ہے، مسلمانوں کا تیاں پانچا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ قبضہ وہ قبضہ، اس کے اوپر فتوے کب تک؟ الغرض چھوڑیے، انہوں نے فرمایا، جو مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے فرمایا اچھا قبر بنی ہوئی ہے، قبر کے اوپر باقاعدے پھول بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں زمانے جاہلیت کا پروردہ، میرا بچپن اور نو عمری میں تقریباً 12-14 سال تک میں قبر کا اتنا بڑا مجاور کہ شاید وہابی کے سائے سے میرے پیر نے کہا تھا غسل کرنا واجب ہے، اور مسجد میں اگر وہابی آ گیا، میں نے دھلے ہیں مسجد، رب کعبہ کی قسم ہے دھلایا گیا ہے مجھ سے، ہم سے دھلائی گئی ہیں مسجدیں، وہابی آ کے اس نے آمین کہہ دیا، جیسے میں کہا کون سا سور آیا تھا، اور چلا گیا بیچارہ وہ تو چپ چاپ، کہا مسجد دھلو، سور آیا تھا، سور آیا تھا، ہم نے دھلے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بریلوی اگر پھول اپنے مزاروں کے اوپر بزرگوں کے ڈالتا ہے، چادریں ڈالتا ہے، تو اس کو تو مشرک کہا جاتا ہے، اور اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی قبر پر پھول ڈال کر کے وہاں سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ تمہارے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی، آپ کریں تو توحید ہے، اور وہ بیچارے بریلوی حضرات کریں تو جناب علی وہ شرک ہو جائے، حرام ہو جائے۔ یہ دوغلا فتویٰ کہاں سے آئے؟ ایک نمبر 2 اور بتاتا ہوں میں بھی آپ کو، جب گرو کا یہ حال ہے تو چیلا تو آپ سمجھ جائیں، میں اسی لیے جڑ کاٹنے کی کوشش کروں،
کسی درخت کے پتے توڑنے سے درخت کمزور نہیں ہوتا، کہ ہو جاتا ہے۔ پورے پتے جھاڑ لو بکریوں کو کھلانے کے لیے، شاخیں بھی توڑ لو، پھر بھی درخت اگر تناور ہے اور آپ پانی شانی مل رہا ہے اس کو، تو کبھی پھر دوبارہ پتے آ جائیں گے۔ تو جڑ پہ وار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گرو کی بات کر رہا ہوں کہ گرو فرماتے ہیں 2 دن کے بعد کہ ایک بڑے معتبر شخصیت نے خواب میں دیکھا میرے بیٹے کو، وہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا، وہ حضرت نے مجھے بتایا، حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جنت میں۔ کہاں؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ابو کو کہہ دو کہ بے فکر رہیں، میں پہنچ گیا، مجھے مل گئی جنت، خلاص۔